آج 19 شعبان المعظم منگل کے دن سب کام چھوڑ کر صرف 1 منٹ کی تسبیح پڑھ لو، آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ مغرب سے پہلے سارے فیصلے ہو جائیں گے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہوئی خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ جس کے پاس کاروبار نہیں ہے اس تسبیح کو پڑھے، آج ہی کاروبار ملے گا۔ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے آج ہی تسبیح کو پڑھے، آج ہی پیسوں کا انتظام ہوگا۔ جو مقروض ہے اس تسبیح کو پڑھے، آج ہی قرضے سے خلاصی ملے گی، کیونکہ یہ تسبیح پڑھنے والا شخص کبھی محروم رہتا ہی نہیں ہے۔ اس کو ایسے خزانے ملتے ہیں، ایسی دولت ملتی ہے، کیونکہ یہ دن بڑا اہم دن ہے، یہ بڑا قیمتی دن ہے۔ اس کے بعد پھر آگے آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ آج کے دن اگر آپ یہ تسبیح پڑھ لیتے ہیں تو ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، ساری بندشیں ٹوٹ جائیں گی، ہر مشکل سے مشکل کام بھی آج حل ہو جائے گا۔ جو لوگ ابھی تک ماہ شعبان المعظم کی برکتیں حاصل نہیں کر سکے، اس مہینے کی رحمتیں حاصل نہیں کر سکے، آج تک وظیفے پڑھ پڑھ کے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے، بس ان کے پاس آج سنہرا موقع ہے۔ بس اس عمل کو کرتے جائیں اور رب کے خزانے حاصل کرتے جائیں۔ اب تسبیح پڑھنے کا طریقہ میں بتانے لگا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اور ایک صحابی جن کا نام حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ عرض کی تھی کہ میں محتاج ہوں، غریب ہوں، تنگ دست ہوں، میرے گھر میں رزق نہیں ہے، دولت نہیں ہے، دنیا نے مجھ سے رخ پھیر لیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو پھر کون سی تسبیح بتائی تھی، اس تسبیح کو بھی یاد کر لیں اور آج کے دن کی اس خاص تسبیح کو بھی پڑھ لیں، پھر دیکھیں دنیا تمہارے پاس کیسے آتی ہے۔ تمہیں دنیا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہیں کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جیسے جیسے اس کو پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے تمہارا مقدر سنورتا جائے گا، ویسے ویسے تمہاری تقدیر بدلتی جائے گی، ویسے ویسے رب کے خزانے تمہیں ملتے چلے جائیں گے۔ اس لیے دوستو آج اس موقع کو غنیمت سمجھے، یہ ماہ شعبان المعظم کی یہ تاریخ یاد رکھیے گا۔ آج 19 تاریخ ہے اور آپ نے سب سے پہلے 19 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر دیکھیں 19 بار یہ تسبیح کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو پڑھتے ہوئے۔ بالکل چند منٹ، 1 منٹ کے اندر آپ یہ تسبیح پڑھ لیں گے اور آپ اس عمل کو چند سیکنڈ کے اندر کر کے اپنے مقدر کو سنوار سکتے ہیں، کیونکہ یہ موقع بار نہیں ملتا۔ انسان کبھی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کبھی کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی قرضے کے بوجھ میں آ جاتا ہے، کبھی کوئی غم اس کو آ جاتا ہے، کبھی کوئی فکر آ جاتی ہے، کبھی قرض، کبھی بیماری، کبھی کوئی مسئلہ۔ بس جو شخص اس تسبیح کو اپنے ساتھ لگا لیتا ہے نا، اس تسبیح کو اپنی زبان پر جاری کر لیتا ہے، اس کی تقدیروں کے فیصلے ہو جاتے ہیں اور اس کے مقدر سنور جاتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس تسبیح کو آپ نے باوضو پڑھنا ہے، بے وضو نہیں پڑھنا، کیونکہ میرا رب بڑا قادر مطلق ہے، میرا رب بڑا رحیم ہے، میرا رب بڑا کریم رب ہے، میرا رب ایک لمحے کے اندر، ایک پل کے اندر اگر چاہے تو فقیر کو بادشاہ کر دے، اگر فقیر کو چاہے تو بادشاہ کر سکتا ہے، اور بادشاہ کو چاہے تو وہ فقیر بنا سکتا ہے، کیونکہ یہ ساری کائنات اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ کائنات کی ہر شے کا خالق ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا مالک بھی ہے۔ وہ ہے جو آسمان اور زمین کے تمام خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں، اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ ارض و سما کا مالک ہے۔ وہ ہمارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، وہ ہمارے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، وہ تحت الثری فوق الثری کی تمام حقیقتوں کو بھی جانتا ہے۔ جو رات کو دن میں بدل سکتا ہے، دن کو رات میں بدل سکتا ہے، وہ چند لمحوں کے اندر تمہاری تقدیر کو بھی بدل سکتا ہے۔ وہ 1 سیکنڈ کے اندر، 1 لمحے کے اندر تمہاری زندگی کو بدل سکتا ہے، بشرطے کہ آج آپ یقین کامل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ تسبیح پڑھ لیں، کیونکہ یہ تسبیح عام تسبیح نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو کلمات پڑھنے ہیں ذرا توجہ کیجئے گا، بالکل آسان سے ہیں
اور اتنے آسان ہے کہ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے رب کی رحمت کو حاصل کرتے جائیں گے، کیونکہ جسے وہ عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے وہ چھین لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ وہ اپنے ملک کی ہر چیز کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا محافظ بھی ہے۔ وہ ہر چیز کو، جس چیز کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، فقط اتنا کہتا ہے کن، بس ہو جا۔ جس کے لیے آج اس نے یہ لفظ کن ارشاد فرما دیا نا کہ تو فلاں کے لیے ہو جا، بس فلاں کو مالا مال کر دے، اس کی تقدیر کا فیصلہ ہو جائے، بس اتنا فرمانا ہے کن، بس سب کچھ ہو جانا ہے، کیونکہ وہ کائنات کو گہری نظر سے دیکھ رہا ہے اور ہمیں اس کائنات میں اس کے جلوے کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ میرے دوستو، دل و جان سے اپنے رب کو مان لو، اس کے میخانے میں آ جاؤ، توحید کا پہلا گھونٹ پی کر دونوں عالم سے بے خبر اور بیگانہ ہو جاؤ، زندگی کا ہر لمحہ اس کی یاد میں گزارو۔ یہی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ جو شخص بھی اس اسم پاک کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو پڑھتا ہے، اسرار و رموز کے خزانے اس کو ملتے ہیں۔ ہر قسم کے فیض و برکات کا منبع ہے یہ اسم پاک۔ اسم پاک کا ورد کرنے والا، اسے دین اور دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ اسم پاک جمال کا مظہر ہے، اور یہ اسم مبارک قرآن مجید میں تقریباً 2360 مرتبہ آیا ہے۔ اس کے خواص اور فوائد بے پناہ ہیں، مگر چند ایک میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کا دوست بننے کے لیے نا اس لفظ کے سوا اور کوئی وظیفہ ہی نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ کوئی شخص کہے کہ میں اس تسبیح کے بغیر اللہ کا دوست بن جاؤں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کا ولی بنا ہے، جو بھی اللہ کا دوست بنا ہے، جس نے بھی یہ مقام حاصل کیا ہے، اس نے اللہ تبارک و تعالی کا یہ نام پڑھا ہے، یہ تسبیح اس نے پڑھی ہے، پھر جا کر اس کو ولایت ملی ہے، پھر وہ رب کا دوست بنا ہے۔ اور جو بندہ رب کا دوست بن جاتا ہے، پھر وہ رب سے جس چیز کا سوال کرتا ہے، میرا رب اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ جس کو جو کچھ ملا ہے اللہ کے اس نام کی بدولت ملا ہے۔ جو شخص اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس تسبیح کو اپنی زندگی میں شامل کر لے، اور پھر دیکھیں اس کا کیسے باطن کھلتا ہے، کیسے باطن روشن ہوتا ہے، کیسے روحانیت حاصل ہوتی ہے، کیسے پھر چھوٹے چھوٹے وظائف بھی اس کو بڑی بڑی تاثیر عطا کریں گے۔ آپ نے اس اسم مبارک کو ایک سانس کے ساتھ پڑھنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے آپ کو جو طریقہ کار میں بتانے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ بات کو سنیے گا، تاکہ آپ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کو وہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے جو کچھ وہ اپنے رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرتے ہوئے نیت کر لینی ہے، یا اللہ میری فلاں حاجت ہے، میری فلاں مشکل ہے، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اب جہاں بھی بیٹھے ہیں، گھر میں ہیں، کمرے میں ہیں، گاڑی میں ہیں، سفر میں ہیں، جہاں بھی ہیں، بس آپ نے وہی رک کر سارے کام چھوڑ کر پہلے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ باوضو ہو جانا ہے، باوضو ہو کر آپ نے قبلہ کی جانب منہ کر لینا ہے، یا آپ جہاں بھی جا رہے ہیں سفر میں، آپ نے بس توجہ کے ساتھ کچھ دیر کے لیے وہی رک کر اس عمل کو کر لیں۔ آپ سفر میں ہیں، جہاں بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کو آگے دوست احباب تک بھی پہنچا دیں، تاکہ آج ہر شخص اس سے مستفید ہو سکے، ہر شخص اس کی برکتیں حاصل کر سکے، ہر شخص کو یہ کشف مل سکے، ہر شخص پر باطن کے اسرار و رموز عیاں ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے دوستو، آپ نے آج کے دن اور جس وقت آپ چاہیں اس کو کریں، اور چند منٹوں کے بعد اس کے اثرات دیکھیں کہ کیسے تمہارے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیسے تمہیں اس عمل کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے تعوذ پڑھ کر، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 19 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ خاص تسبیح آپ نے پڑھنی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اب یہ آپ کے تقریباً 2-3 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، 1 منٹ کی یہ تسبیح ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتائی ہے تعوذ، یہ آپ کی شیطان سے حفاظت ہوگی، کیونکہ شیطان روکنے کی کوشش کرے گا کہ آپ اس تسبیح کو نہ پڑھیں، کیونکہ اس تسبیح کے ذریعے نصیب کھلتا ہے، اس تسبیح کے ذریعے مقدر کھلتا ہے۔ اس تسبیح کے پڑھنے سے پہلے اپنی زبان کو پاک کرنا انتہائی ضروری ہے۔
جیسے ہم جسم کو پاک کرتے ہیں، ہم اپنے وجود کو پاک کرتے ہیں، ہم اپنے سارے غسل کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پاکی حاصل کرتے ہیں، اسی طرح جیسے ہمارا جسم ہے اس کو پاک کرنا ضروری ہے، اسی طرح ایک ہمارے وجود کے اندر روح ہے، اس روح کو بھی پاک کرنا ضروری ہے۔ اگر روح پاک نہ ہو تو پھر جسم کی پاکی بھی فائدہ نہیں دیتی اس قدر۔ اس لیے روح پاک کیسے ہوگی؟ آج میں روح کو پاک کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، ہم جسم کو تر و تازہ کرنا ہو، اس کو موٹا کرنا ہو، طاقتور کرنا ہو، ہم مختلف قسم کی سبزیاں، پھل کھاتے ہیں، خوراک کھاتے ہیں تاکہ ہمارا جسم مضبوط ہو جائے۔ لیکن ہم نے اپنی روح کو مضبوط کرنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ہماری روح کیونکہ کمزور ہو چکی ہے، جن لوگوں کی روح کمزور ہو چکی ہوتی ہے وہ وظائف کرتے بھی ہیں تو ان کو اثر نہیں مل رہا ہوتا، ان کو وہ تاثیر نہیں مل رہی ہوتی۔ اس لیے آج روح کو پاک کرنے کا، روح کو طاقتور کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، کیونکہ جو شخص اس کو پڑھنے لگتا ہے تو اس سے کہ دل سے دنیا سے قطع تلقی ہو جاتی ہے اور یاد الہی کی طرف وہ خوب مائل ہوگا۔ جب بندہ یاد الہی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، دل اللہ کی عبادت میں خوب لگ جاتا ہے، جس سے اللہ کا عشق حاصل ہوتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے۔ جو شخص اللہ کی محبت میں اس کے عشق کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بے حد مضبوط ہو جاتا ہے، وہ پھر اللہ کی خاطر جینے لگتا ہے، اس کے دل سے دنیا کی محبت کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور جب وہ دنیا سے رخ پھیرتا ہے تو دنیا پھر اس کے پیچھے آتی ہے۔ اب اس لیے جو خلوص دل سے اس نام کو پڑھے گا وہ اس کا بن جاتا ہے، پھر جو اس کا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ جو شخص بھی اس کو آج پڑھے گا، اس کو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو جو تعداد آج بتائی گئی ہے، اس مخصوص تعداد کے برابر آج آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ صرف اس کو چلتے پھرتے پڑھ لیا کریں گے، انشاءاللہ ساری زندگی اس کی بہاریں، اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوتی رہیں گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آج اس کو پڑھ لیں۔ دنیاوی فیض و برکات کا اصول، یعنی جب یاد آ جایا کرے آپ چلتے پھرتے اس کا ورد کر لیا کریں، اسی وقت اللہ تعالیٰ کے اس نام کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بے پناہ فیض و برکات حاصل ہوں گے۔ وہ بندہ مستجاب الدعوہ بن جاتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی کام رک بھی جائے تو اس کے پڑھنے سے فوراً اس کا کام پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے، رکا ہوا کام بھی ہو جائے گا۔ اگر کوئی دل میں خواہش یا حاجت پیش ہے تو وہ بھی آج پوری ہو جائے گی۔ دنیا کے ہر کام میں برکت پیدا ہوگی، پریشانیاں ختم ہوگی، تمام امراض سے شفا نصیب ہوگی۔ اور اس لفظ کا بعض لوگوں کو تعویذ بھی دیا جاتا ہے، بیماروں کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو بھی شفا عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی شخص کی کوئی مرض سے شفا حاصل نہیں ہوتی تو اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو شفا مل جاتی ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس اسم مبارک کی کتنی طاقت ہے تو آپ ساری دنیا کو چھوڑ کر، سارے کام چھوڑ کر بس اسی میں دل لگا لیں، کیونکہ اس میں دل لگانے والا شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، دیکھیں ہم اگر کسی کی تعریف کرتے ہیں، کسی بادشاہ کی، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی ہر بات پہ ہاں ہاں ملاتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ رب کو خوش کر لیتا ہے نا، جسے یہ ساری کائنات بنائی ہے، جب کوئی بندہ اس طرح اس کا نام لے لیتا ہے تو پھر رب بھی بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، اسی طرح یہ دو چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ یہ دو چیزوں کو جتنی تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے اتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ جو خاص تسبیح ہے اس تسبیح کو پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، اس کو آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو کچھ زیادہ تعداد نہیں ہے، اس کی بھی بالکل مختصر سی تعداد ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یعنی یہ تسبیح جو میں نے ابھی بتائی ہے اس کا تعلق بھی رزق کے ساتھ ہے، گناہوں سے بخشش کے ساتھ ہے، روح کو طاقت بخشنے کے ساتھ ہے، روحانی قوت کو بڑھانے کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبیوں کے تاجدار محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جس نے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا،
اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا، ہر تنگی سے امن اور سکون عطا فرمائے گا، رزق ایسی جگہ سے عطا کرے گا جہاں اس کا غمان بھی نہیں ہوگا۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں بھی ہے، ایک صحابی نے جب عرض کی تھی تو آقا نے فرمایا تھا اس تسبیح کو پڑھ لو، اور پھر اسی طرح بہت سارے بزرگان دین نے اس کو وظیفے کے طور پہ پڑھا بھی ہے، اور جب کوئی بزرگ اس کو پڑھ کر اس کو آزمایا، پھر اس کی تاثیر کو دیکھا، پھر انہوں نے مخلوق کو بتایا کہ آپ کہاں بھٹکے پھرتے ہیں، اللہ نے تو سب کچھ اس کے اندر رکھ دیا ہے، اللہ نے تو ساری برکتیں ہی اس کے اندر رکھ دی ہیں۔ اس لیے دوستو آپ نے اس کو 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ جو تسبیح میں نے آپ کو بتائی ہے، انہی فکروں کے ساتھ آپ نے اس کو 100 بار پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک، اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اس کو دعا کے بعد پھر آپ نے وہ خاص تسبیح پڑھنی ہے، اس کو آپ نے یوں پڑھنا ہے کہ جب پہلی بار پڑھیں گے تو آپ نے جہاں تک پڑھ سکتے ہیں ایک سانس کے اندر آپ اس کو پڑھتے جائیں گے، آنکھیں بند کر لیں گے، اور اپنی آنکھوں کو یعنی کہ تصور میں آپ اپنی نگاہ کو اپنے دل پر رکھیں گے، یعنی کہ یہ تسبیح میرا دل بھی پڑھ رہا ہے اور میری زبان بھی پڑھ رہی ہے۔ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھنا ہوگا۔ جو تسبیح خاص آج کی میں 1 منٹ کی تسبیح بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے یہ 3 چیزیں آپ نے کرنی ضروری ہیں۔ اگر اس کے بغیر پڑھیں، کیونکہ اس کے ذریعے آپ کی روح پاک ہوگی، جب روح پاک ہوگی، روح کو روحانی طاقت مل جائے گی روح کو، تو پھر آپ اس عمل کے اندر کامیاب ہوں گے۔ یہ میں نے ایک کامیابی کا راز بتایا ہے، کامیابی کا طریقہ بتایا ہے، ورنہ تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ مہینہ بڑی عظمت والا ہے، یہ بڑی ہی فضیلت والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان بھی عظمتوں والا ہے، فضیلتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے۔ ہم تو سالہ سال اس مہینے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، حضور علیہ السلام کو بشارت نبوت بھی ملی ہے۔ اس مہینے میں قیام اللیل ہوتا ہے، اجتماعیت ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کی جاتی ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہوتا ہے، لیلۃ القدر ہے، اعتکاف ہے، اور بہت سارے ثمرات اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک سے پہلے اب یہ وہ مبارک لمحات ہیں جن کی ہم برکتیں حاصل کر کے، رب کی خاص رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کر کے فراغی رزق حاصل کر سکتے ہیں، خیر خواہی اور جنت حاصل کر سکتے ہیں، جہنم سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں، اپنی تمام حاجات کو پورا کروا سکتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ قمری سال کے اعتبار سے 8واں مہینہ ہے، کیونکہ اس کے بعد آنے والا مہینہ قمری اعتبار سے 9واں مہینہ ہوگا۔ اس لیے دوستو اس کے اب یہ کیونکہ آخری عشرہ ہے، اور یہ پہلے درمیانے عشرے کا آخری دن ہے تقریباً، تو آپ اس دن میں کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو خود ظاہر ہوں گی اور خود پتہ چلے گا۔ اب یہ 3 چیزیں پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ جو بھی مجھ سے جانے میں انجانے میں غلطیاں ہو چکی ہیں، یا اللہ تو اس کی برکت سے جو میں نے تیرا نام لیا ہے، تیری حمد کی ہے، تیری تعریف کی ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ کی حمد بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے، اللہ کی پاکی بیان بھی کی ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی ہے۔ تو اسی طرح جب آپ اس کلمات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، پھر وہ فرماتا ہے کہ اب تو میری بارگاہ سے مانگ، میں تمہیں عطا کر دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد آپ نے دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد اب آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھا، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ وہ درود پاک آپ نے پڑھا 7 مرتبہ۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد جیسے میں نے کہا ہے، اپنے دل پر نگاہ کو رکھ لیں، جما لیں، خوب جما لیں۔ اب صرف اتنا لفظ پڑھنا ہے، آپ نے یہ تصور کرنا ہے میرا دل بھی پڑھ رہا ہے، میری زبان بھی پڑھ رہی ہے۔ یہ 3 چیزیں پڑھنے کے بعد یہ 1 منٹ کی آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کے اندر یہ لفظ کئی مرتبہ آیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے جتنے نام ہیں وہ سارے کے سارے صفاتی ہیں، لیکن یہ نام اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، تو جب کہ ذات پر دلالت کرتا ہے۔ جب اس ذاتی نام سے دیکھیں، یہ لفظ بھی نقطے سے پاک ہے،
اسی طرح نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نقطے سے پاک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جیسا اپنا نام مطہر پاک صاف رکھا، اسی طرح اپنے حبیب کا نام بھی مطہر پاک ستھرا رکھا۔ اسی طرح جس طرح اپنے نام کو نقطے سے پاک رکھا، اپنے حبیب کے نام کو بھی نقطے سے پاک رکھا۔ تو آج آپ نے اللہ کا نام پڑھنا ہے، صرف آپ کو جیسے بتایا اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے، اللہ 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 اللہ، یعنی کہ جو طریقہ بتا اسی طرح آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 1 منٹ کی یہ تسبیح ہوگی، انشاءاللہ برکتیں بے بہا ہیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ اس سے اتنی برکتیں، اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔